الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همه ونفخه ونفسه. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سورہ مبارکہ اس کا آغاز 5 حروف سے ہے. ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. یہ قرآن کریم کی 29 سورتوں کے آغاز میں ہے. ان کی مجموعی تعداد تکرار کو نکال کر 14 ہے اور عربی کے کل حروف 28 ہیں. اور بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ ان 28 میں سے سب سے زیادہ بزرگی والے حروف ہیں. ان کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ ان کے ساتھ 29 سورتوں کا آغاز کیا. چھوٹا اعزاز ہے. اس کا ذکر اللہ تنقید کے لیے، مذمت کے لیے سورت کے آغاز میں کریں. اس کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ اشارہ ہے جو بعض مفسرین میری جیب سے کچھ نہیں. اس کے معنی کے بارے میں 1 سے زیادہ اقوال ہیں. شاید اللہ غلطی سے بچائے. جہاں تک معلومات ٹوٹی پھوٹی پہنچی، سب سے صحیح ہے کہ اگر اس کا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے تو وہ ہی کہیں گے. میرے علم کے مطابق، جن کو میں نے پڑھا ہے ان کے مطابق، ابھی میں نے سب نہیں پڑھا، آدھا بھی نہیں پڑھا، 2-4 باتیں پڑھی ہیں. ان کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں میرے علم میں کوئی ایسی چیز نہیں آئی جو ثابت ہو. لیکن ہم نے کہنا ہے اور اسی کہنے میں ہماری خیر، سلامتی اور کامیابی ہے. کل من عند ربنا آمنا بہ، کل من عند، سب میرے ساتھ آمنا بہ، جس کے ساتھ ایمان لائے. کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی جانب سے. اللہ کرے کہ ہمارا یہ ایمان زبان سے بھی ہو اور دل میں بھی ہو. اور اللہ کرے کہ ان الفاظ کے بارے میں یہ ایمان پکڑ سے بچاؤ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے کافی ہے. دوسرا معنی اس پر اصرار نہیں، لیکن بعض مفسرین نے کیا ہے اور اس کو بعض لوگ کافی پسند کرتے ہیں بغیر اس بات کے کہ وہ یقینی بات سب کے مقابلے میں پہلی ہے جو کر چکا. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حروف شریفہ کے ساتھ تمام کائنات کے انسانوں کو اور جن بھی بلایا، ان کو چیلنج کیا ہے. میں رب العالمین نے یہ کتاب ان حروف کے ساتھ ترتیب دی ہے. اللہ ان حروف کے محتاج نہیں، لیکن اللہ نے ان حروف کو، الف با جیم دال کو، یہ اعزاز دیا ہے کہ ان کے ساتھ اپنے کلام پاک کو، جو کائنات میں موجود تمام کتابوں سے جو تھی، ہیں اور ہوں گی، ان میں سے اس کے مقابلے کی، ان کے مقابلے کا کوئی کلام نہیں. تو میں نے ان حروف شریفہ سے اپنے کلام پاک کو تم تک
نظریہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچایا ہے. اگر یہ میری جانب نہیں، میری جانب سے نہیں، ان کا بنایا ہوا، یا یہ میں کہہ رہا ہوں اس میں کسی قسم کا کسی طرح سے شک ہے تو بنا کے دکھا. اور قرآن کریم میں یہ چیلنج ایک سے زیادہ دفعہ اور ایک سے زیادہ صورتوں، ایک سے زیادہ صورتوں اور ایک سے زیادہ کیفیتوں کے ساتھ. ان میں سے ایک کیفیت یہ ہے، اگر یہ وہ نہیں جو میں فرما رہا ہوں تو اس قرآن کے مثل لاؤ. قرآن کے مثل نہیں، اس قرآن کی کتنی صورتیں ہیں؟ 114 نہیں، 10 لے آؤ. 10 بھی نہیں تو 1 لے آؤ. لمبی لمبی صورتیں بھی ہیں، سورہ البقرہ جیسی، اور انا آتینا کل کوثر بھی ہے. کوئی پابندی نہیں کہ البقرہ کے برابر ہو یا آگے نہیں، ایک صورت لاؤ. اور ساتھ ایک چیلنج کے ساتھ اور چیلنج کیا کہ تم میرے سوا جو کوئی تمہارا ساتھی بلا لو. چیلنج کیا سارے آ جائیں تو اس کے مثل نہیں بنا سکتے. دشمنوں کو ان کو اسلام کا نام بھی پسند ہے، اس کو مٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے. حد استطاعت ایک چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. وہ جانتے ہیں چیلنج کو کریں. کئی عربی ڈکشنریز ان کے بنانے والے کون ہے؟ افسر غیر مسلم، کوئی چھپی بات نہیں. اسلام کے بارے میں انہوں نے بڑے بڑے سینٹر بنا رکھے، اللہ جانے کتنا خرچ کرتے ہیں. PhD کی اسلام کے بارے میں ڈگریاں ان ملکوں میں اسلام کے بارے میں دی جاتی. حتیٰ کہ کچھ مسلمانوں ملکوں سے وہاں جا کے حدیث کی اور دین کی ڈگریاں لے کے آتے ہیں. اور ان کے جو اساتذہ ہیں ان میں سے وہ بھی ہیں ان کی زبان اور ہے، دین اور ہے، لیکن یہ نہیں کہ جاہل عربی میں. تو انہوں نے اس چیلنج کو سنا ہے کہ نہیں؟ کوئی اب تک لا سکا ہے؟ اللہ کا یہ بھی چیلنج ہے، نہ لایا ہے نہ لا سکے. ضرورت ہے میں اور آپ ساری بات ہمیں تو کچھ لے کے جائیں. مارکیٹ میں بڑی رونق ہے اور پھر اس کا قصیدہ پڑھے. اگر بیوی میں جرت ہو یا اس کو جرت دی ہو کہ فلاں صاحب خالی ہاتھ آ جائے تو یہ ساری بات سن کے کچھ کہے گی کہ نہیں؟ اور گھر میں شدید ضرورت ہو کچھ کہے گی کہ شاباش دے گی. بیویوں کے بحق میں کوئی بولنا پسند نہیں. رانا صاحب کو پارٹی پر زیادہ کچھ کہے گی کہ نہیں؟ جہاں تک اس کے بس میں ہوگا اس میں کوتاہی نہیں کرے گی. پنجابی بولوں نہیں بولتا، ضرور بولے تماشا آنا نہ تو کیا بولے گی؟ وہ بولے گی سب پٹا کے میں اس قصیدے کو کھاؤں. ہم مسلمان سارے نہیں اور انشاءاللہ نہیں ہوں گے سارے. ہماری اکثریت یہی ہے. بیان کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں اور سننے والوں کی، دین سے تعلق والوں.
سننے سنانے میں یہ بھی ہم نے بڑا احسان کیا نہیں ہے، یہ واقعتاً اچھی بات ہے، اسی پر نہیں اپنے پر اس سے آگے بھی جائیں، خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، اولادوں کو بھی رب جگہ گواہ ہے، اولاد کے یہ کائنات میں سب سے بڑا تحفہ اس کتاب سے ان کے تعلق کو جوڑنا ہے، ان کی زندگی میں آ جائے، حفظ سے ہو، ناظرہ سے ہو، کسی طریقے سے ہو جائے، اصل مقصد کیا ہے؟ اس سے جڑ جائیں، اگر حفظ بھی ہو، یہ نہیں خیر کی بنیاد تو رکھی لیکن راستے میں ہی ابھی کامیابی تو یہ جہاں جانا ہے وہاں پہنچے، یہ ایک راہ ہے اور بڑی اللہ سے رحمت کی امید ہے، لیکن یہ نہیں راستہ ہے، منزل نہیں، فضل ہو گیا تو بڑی پارٹی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، بڑی بہت عظیم خوشی، لیکن یہ مقصد منزل نہیں ہے، منزل آ گیا، وہ کیا ہے؟ میں اور میری اولاد، آپ اور آپ کی اولاد قرآن سے بولیے تو صحیح جڑ جائے، تو کیا میری اور آپ کی کوشش اس لیے اللہ کے لیے اگر آج کے سبق میں صرف میں اور آپ یہی لے جائیں تو میرا گمان ہے کہ اللہ کے فضل سے بہت کچھ اللہ نے ہمیں دیا، ایسے چکر میں پھنسے ہیں، کوئی ایسے گھرانے ہیں جن میں سارے دن میں بچہ ایک صفحہ بھی نہیں پڑھتا ہے، کوئی ایسے گھرانے کوئی نہیں بولتے نہیں، جیمکار صاحب ایسے ہیں اور بڑا خوش ہیں، کیا بات ہے، مہمانوں کو بتلاتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ٹھیک ہے، ہونا چاہیے ہونا چاہیے، لیکن اگر اس کے بغیر ہے تو کوئی خیر نہیں۔ ہم بچوں کو یہ نہیں چاہتے کہ خیرات جمع کرنے نہیں، اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ دنیا میں بہرے گنڈے اور اندر نہ ہمارا دین چاہتا ہے خوب لوگوں سے آگے ہوں، طب میں مختلف شعبہ ہے زندگی آگے ہوں، لوگوں سے آگے ہوں، لیکن وہ آگے ہونا تب خیر ہے سبانی سمجھ آ جائے جب قرآن کے سائے کے، اور سایہ یہ نہیں کہ اچھے غلام میں یہ سایہ تو نہیں کہ اپنے اوپر حجت قائم کر دیا، ایک صفحہ نہیں، ایک آیت 24 گھنٹے میں نہیں پڑھے تھا، اور سورہ الفاتحہ اس کے پڑھنے کے لیے مرے گا بابا تو پھر اگر سن سکے بابا اپنی قبر سے جس کے لیے جس مقصد کے لیے مرتا مرواتا رہا، اس کا فوری نتیجہ یہ ہے بچے کی دعا سے بھی محروم ہے، اس کے لیے بھی وہ چاہیے جو بابا کے لیے سب کچھ کر، ہاں پیسے دے دیں نہ کرو، میں نہ کروں، آپ بھی نہ کرو، ہمارا رونا طویل ہے، اللہ اس کو ختم کر کے خوشی میں بدل۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر ہے، نصیحت ہے، اس سے پہلے بعض مفسرین نے لکھا ایک لفظ محذوف کا معنی یہ ہے کہ ذکر نہیں کیا گیا لیکن اس کا معنی یہ ذکر ہے، کس بات کا؟ رحمت ربک، آپ کے رب کی رحمت کا، کس پر؟ عبدہ، اپنے بندے پر، کون بندہ؟ زکریا علیہ السلام، یہ نصیحت ہے آپ کے رب کی رحمت کی اپنے بندے پر، زکریا علیہ السلام۔ سبحان،
کیا کیا باتیں ہیں. اللہ گواہ ہے میں جو کچھ ہے اس کا حق نہیں بیان کرتا. اللہ اس کو تاہی پر معاف کر. اللہ جانے کتنی باتیں ہیں. عاجز ہوں، ایسے بھی نکما ہوں. سمجھانے کے لیے کتنے انداز ہیں. ایک بہترین انداز اچھے لوگوں کا ذکر کیا جائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.